مولاي صل وسلم دائما ابدا. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ہماری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں ایک نیا ٹاپک لے کر، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے جو ہے ہم حاضر ہیں. تو آج کا جو ٹاپک ہے بھائیو، آپ نے فرنٹ پیج پر بھی جو ہے وہ دیکھا ہوگا، بہت ہی خاص، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اور جو ہے جو یہ خاص ٹاپک ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں، بہت ہی آپ نے جو مین پیج پر بھی دیکھا ہوگا، بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہ ٹاپک. بہت سی لوگوں کی یہ فرمائش بھی تھی کہ جو ہے حضرت آپ اس ٹاپک پہ جو ہے سوال کافی دفعہ ہمیں لائیو بیٹھے محفلوں میں بھی آیا تو لوگ کرتے تھے. ہم نے سوچا چلو ہم اپنے جو ہے یوٹیوب پہ بھی آپ کے لیے اپلوڈ کریں تاکہ آپ کی رہنمائی ہو سکے. تو جی ہاں بھائیو، آج ہم بات کریں گے مین وجہ کائنات. وجہ کائنات جو ہے وہ اس لیے کہ مین یہ جو آج ہم جو بھی ہے، زمین، آسمان، چاند، تارے، لوگ جو بھی ہے، اس سب سے پہلے اس کی جو بنیاد رکھی گئی وہ حضرت آدم علیہ السلام سے رکھی گئی. جی ہاں بھائیو، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام پر بات کریں گے کہ ان کو جو آخر اللہ تعالیٰ نے جب ان کو تخلیق فرمایا تو اس کی بیسک جو ہے وہ وجہ کیا تھی، کس وجہ کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا. اور بعض علماء، دیکھیں ہم نے یہ ویڈیو بنانے کا کچھ مقصد بھی یہی تھا کہ کچھ بہت ہی ذمہ دار علماء کی بھی ہم نے ویڈیوز دیکھی تو انہوں نے بہت باتوں کو گھما پھرا کے نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا تو اس میں دیکھیں دو چیزیں ہیں، یا تو دنیا کے لیے اللہ نے پیدا کیا تھا یا جنت کے لیے کیا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، اللہ نے پیدا جو ہے حضرت آدم کو دنیا کے لیے ہی کیا تھا، لیکن جو ہے ان کو جنت میں رکھا اور پھر نعوذ باللہ کہ ان سے خود غلطی کروائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود غلطی کروا کے اپنے علم کے ذریعے سے تو ان کو نیچے زمین پر جو ہے وہ بھیج دیا. اب دیکھیں یہ اکثر جو ہے اجماع کر لیا ہوا ہے سارے علماء نے، وہ خواہ کسی بھی بھائیو فرقے سے ہوں، اہل سنت لگا لیں، دیوبندی لگا لیں اہل سنت میں سے، ایون جو ہے اہل حدیث بھی لگا لیں، تو وہ سارے ان کا ایک ہی کہنا ہے کہ اللہ نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا کے لیے ہی جو ہے وہ بنایا تھا، تخلیق کیا تھا اور دنیا کے لیے ہی جو ہے وہ ان کو دوبارہ بھیج دیا. حالانکہ بھائیو ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے. میں آپ کو جو ہے بات ثابت کروں گا الحمدللہ، دلائل کی روشنی میں ثابت کروں گا، بنا جو ہے دلائل. دیکھیں دلائل وہ ہوتے ہیں، لازمی نہیں ہے کہ ہم کسی کتاب سے ہی آپ کو بتائیں. دلائل وہ ہوتے ہیں جس کو عقل اور ذہن انسان کا جو ہے وہ قبول کرے، ذہن تسلیم کر لے، تو بھلے وہ بات کسی کتاب کے ریفرنس سے ہو یا کسی بزرگ کے ریفرنس سے ہو، بات بھائیو وہی ہوتی ہے جس کو عقل، آپ کا جو دماغ ہے وہ تسلیم کرے. سیدھی سی بات ہے. اس دلائل کو کیا کریں گے آپ؟ کوئی دلائل آپ کو انبار لگا دے دلائلوں کے، آپ کا ذہن اس بات کو ماننے کو تیار ہی نہ ہو، آپ کا ذہن کہے کہ یہ ایسے ایسے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے پوسیبل ہے، تو اس کا بھائیو فائدہ بالکل بھی نہیں ہے. جی ہاں، بات وہی ہوتی ہے جو سیدھی آپ کے دل پہ لگے، سیدھی آپ کے دماغ میں لگے، ورک کرے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے ہمارے سلسلے کی نسبت سے الحمدللہ جو بھی بات کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے، ہمارے پاس جو ایک معاملات ہوتے ہیں بھائیو، یہ کوئی ایسے کی بات نہیں ہے کہ کر دی. الحمدللہ بڑی ذمہ داری سے بات کریں گے. پورے جو ہے ہم ایک سیٹ اپ سے بات کرتے ہیں، پورے ایک دلائل جو مناسب ہیں وہ دیتے ہیں. علماء کی طرح نہیں ہے کہ کتابوں کے ڈھیر لگا لیں تو لگے آپ کو کہ یہ بات ہے. دیکھو بات ٹھیک ہے
किताबें भी बुज़ुर्गों की लिखी हुई हैं, लेकिन चंद कुछ हैं जो ज़िम्मेदारी हैं वाली बातें हैं, वरना यहाँ से एक से दूसरी दफ़ा जब तीसरी दफ़ा कोई बात सुनी जाती है तो उसमें भाइयों काफ़ी डिफरेंट आ जाता है, काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है कि एक बात जब जितने हाथों में जाएगी, एक ने सुनी वो आगे की, दूसरे ने तीसरे ने आगे की, चौथे ने पाँचवीं छठी दफ़ा वो बात का जो है वो सारा लुबे लुबाब जो है भाइयों वो चेंज हो जाता है। तो मेन पॉइंट की तरफ चलते हैं कि जो उलमा कहते हैं कि जी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए पैदा किया था और जो है फिर जो है ख़ुद ही अल्लाह तबारक ताला ने अपने इल्म से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से गलती करवाई और फिर दुनिया में भेज दिया। तो देखिए भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो या हय्यो या क़य्यूम कुल्ले शैइन कदीर है, कुल्ले शैइन कदीर, वो हर चीज़ पर कुदरत रखने वाली ज़ात है भाइयों। उसके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, उसको कौन पूछने वाला है। ठीक है, सीधी सी बात है, रब्बुल आलमीन की ज़ात है, वो जो चाहे, अगर वो दुनिया में, अगर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया के लिए ही बनाया जाना था तो अल्लाह ताला ने जब पैदा फरमाया, खलक फरमाया, वो सारा मामला आज हमारा टॉपिक नहीं है, वो भी कभी करेंगे जब वो शैतान सब ने सजदा किया और इब्लीस ने ना किया, तो वो मामला हम कभी और डिस्कस करेंगे। आज मैं कोशिश है मेरी कि शॉर्ट वीडियो में आपको जो है मैं बताऊं। तो जब अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत आदम को रूह डाल दी, वो पूरा पहले बना के सेटअप, उसके अंदर जब रूह डाल दी, सारे इल्म जब सिखा दिए, तो उसके बाद अल्लाह तबारक ताला ने उसको जन्नत में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को रखा, काफ़ी मुद्दत रखा। ये नहीं है कि कोई लगा लें, एक दिन दो दिन लगा लें, काफ़ी हज़ारों साल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो जन्नत में रहे हैं। और भाइयों अल्लाह तबारक ताला का जो इरादा था, अब देखें ये बहुत बड़ी बात मैं करने जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़ी बात जो है वो इंसान ज़िम्मेदारी से करता है भाइयों। एवं जो फजूल की बात या इधर से उधर से उठाई बात कोई भी नहीं करता। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस बड़े बनसब पे बैठे हैं, हमारे बैग पर जो हम इतनी बड़ी बातें करते हैं, हमारे बैग पर बहुत बड़े नाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह से, उनकी नज़र करम है, जिनमें खसूसन बाबा फ़रीद मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह हैं, उसके बाद ख्वाजा ख्वाजगान हिंदल वली नायब रसूल भी इनको कहा जाता है अल्हम्दुलिल्लाह से, इंडिया में जिनका मज़ार अक़दस है, ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी नज़र ख़ास हम पर है। और उसके बाद सबसे जो बढ़कर पीराने पीर भी इनको कहा जाता है, मौला कायनात पीराने पीर, तो मौला अली करमल्ला वजहल करीम की बात कर रहा हूँ कि उनका जो खसूसी भाइयों शफ़क़त है मुझ पर, उनकी जो नज़र करम है मुझ पर, वो मैं आपको लफ्ज़ों में कभी भाई बयान नहीं कर सकता। उनका जो फैज़ान भाइयों मैंने मुशाहदा भी किया, आगे चल के मैं इस पे एक मज़ीद बहुत ही टेक्निकल आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, और जिस किसी को भी शौक़ हो, बहुत राज हैं भाइयों, वो आपके साथ मैं इंशाल्लाह शेयर करने वाला हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे साथ रहें, ताकि आप वो भी आपको मिल सकें। अगर आप अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, अहले सुन्नत से आपका ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह, किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ हो, तो हमारा तो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अहले बैत का जो मैंने मुशाहिदा किया, और ख़ासकर मौला अली जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनातुल इल्म, अना मदीनातुल इल्म व अली बाबुहा, ये हदीस आपने सुनी है, बच्चे बच्चे को पता है। तो ये देखें, ये किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है मौला अली का नाम, और उनका फैज़ान जो है वो जारी और सारी है इतने अरसे से। लोग जो मर्ज़ी बात करें, जो मर्ज़ी कहें, अहले सुन्नत में भी आजकल ये जो मसला चल रहा है, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि काफ़ी जो बड़े नामी ग्रामी उलमा हैं भाइयों, वो भी मौला अली के हक़ में जो हक़ तलफ़ी कर रहे हैं, वो बड़ी अफसोसनाक है। उस पे हम आगे चल के मज़ीद बात करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप हमारे साथ आप जुड़ेंगे, हम आपके साथ जो है वो जुड़ेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम काफ़ी आगे जाके राज़ों से पर्दा उठाएंगे, आगे मुस्तकबिल में जाके भी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपको भी लेके चलेंगे, एजुकेट हम आपको करेंगे। तो मौला अली करमल्ला वजहल करीम का भी मुझ पर काफ़ी
शफ़क़त और उनकी नज़र करम जो ख़ुसूसी इल्म का जो शहर पाया जाता है, इल्म का जो दरवाज़ा है, मौला अली इल्म का दरवाज़ा और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म का शहर है। तो कोई भी इल्म लेना चाहे भाई, कोई भी इल्म ट्रांसफ़र होता है तो वो वहीं रास्ते से शहर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद इल्म का जो शहर, मेन गढ़ इल्म का, और दरवाज़ा क्या, मौला अली। तो जिसने भी इल्म लेना हो भाइयों, अगर वो दरवाज़े पे जाएगा तो इल्म मिलेगा, अगर वो दरवाज़े पे नहीं जाएगा, कोई चोर रास्ता चाहेगा, दीवारें फलांगेगा, डाके डालेगा, तो वो इल्म से दूर रहेगा, उसको इल्म नाफ़े कभी भी नहीं पहुँचेगा। हाँ, नुकसान वाला इल्म उसको मिल सकता है, अगर वो बड़ी भी अपनी दिखाएगा कारीगरी तो इल्म उसको मिलेगा, लेकिन नुकसान करता, जो उसका हमेशा नुकसान करेगा, वो इल्म उसको कभी भी फ़ायदे वाला इल्म नहीं मिलेगा अगर वो दरवाज़े पे नहीं जाता। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसी दरवाज़े से फैज़ हासिल किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमें इसी फ़ख्र पे ही हम आपको जो भी अगर कोई चैलेंज करते हैं, कोई आपको यकीन दहानी भाइयों करवाते हैं, तो ये आप नोट रखें कि इसी हमारी बैक पर अल्हम्दुलिल्लाह यही एक निस्बत जुड़ी हुई है। तो चलते हैं अपने जो बात हम कर रहे थे उसकी तरफ, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक तआला ने भाइयों जन्नत के लिए ही बनाया था। ये जो उलमा कहते हैं कि दुनिया के लिए बनाया, तो देखिए अगर दुनिया के लिए बनाया होता, इसकी एक मेन जो मिसाल आप कह लें मेन, वो ये है कि अगर दुनिया के लिए बनाया होता तो जन्नत में रखने की फिर क्या ज़रूरत थी, आप बताएं। या कोई उलमा ही बता दे कि जी उसके पीछे क्या राज छुपा हुआ था। अल्लाह तबारक व तआला ने ना किसी से कोई उससे सवाल करने वाला है, ना उस ज़ात से कोई जवाब करने वाला है भाइयों, वो जो चाहे वो करता है। तो जब आदम को पैदा किया, सारा कुछ कर लिया, तो सीधा कहता कि भाई है आदम, सारा तरीक़ाकार बता के तो कहता मैंने तुम्हें भाई बनाया ही दुनिया के लिए है, तो तुम दुनिया में उतर जाओ, तुम्हारे लिए एक महदूद मुद्दत के लिए वहाँ पे सामान मौजूद है। जैसा कि बाद में जो गलती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से हुई, तो बाद में जैसा आपने अल्लाह ने हुक्म दिया, तो वो पहले भी दिया जा सकता था, उस मौके पे भी दिया जा सकता था जब किया। इतने हज़ारों साल जन्नत में रखने के पीछे आपको क्या लगता है, जाएं चले, अगर आपको ज़्यादा ही है, अगर आप मेरी बात पे यकीन नहीं करते, आप अपना ज़हन भी लगाना चाहते हैं, कुछ उलमा भी अगर हमें सुन रहे हैं, तो उनके लिए भी अर्ज़ करता हूँ कि आप बताएं किसी हवाले से भी, अगर आपको लगता है कि ये बात जो मैं कह रहा हूँ वो गलत है, तो आप जो है अपनी राय बता सकते हैं मुझे, मेरी राय को जुटला सकते हैं कि ये हमें बुज़ुर्गों के फरमान जो हैं, उनके जो तरीक़ाकार हैं, उनसे ये कुछ बातें होती हैं राज में, वो हर बात तो आपको बताई भी नहीं जा सकती भाइयों, कि किस तरह से वो हमारे ही मामलात हैं, हम जानते हैं कि कौन सी बात हमें किस तरह से वो हमारे अंदर वो इल्म जो होता है, इसके काफ़ी तरीक़े हैं, काफ़ी एक राज होते हैं भाइयों, वो नहीं आपके साथ आगे चल के कभी ये जो फ़क्र है ना भाइयों, इसके बहुत सारी मनाज़िल होती हैं, ये ऐसे ही चीज़ें नहीं मिलती। ये दुनिया जो है ये सबसे बढ़कर एक राज के सहारे ही टिकी है, एक राज ही है। ये कायनात का जो निज़ाम सारा चल रहा है भाइयों, ये एक राज ही है। अगर ये राज आश्कार हो जाए तो ये निज़ाम नहीं चल सकता। तो हम जो अहले फ़क्र हैं, अहले सूफिया जो हैं, वो यही उनका मानना है कि हर राज से भी पर्दा नहीं उठाया जाता। एक लिमिटेड राज है जो इंसान जिसको एक्सेप्टेबल है, वही चीज़ें डिस्कस होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपके साथ वही चीज़ें ही डिस्कस करेंगे। उससे आगे ना तो हमारी पहुंच है और ना हम जा सकते हैं। तो भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के लिए ही बनाया था। अल्लाह का कोई इरादा जो नहीं था पहले, बाद में हाँ, जब देखिए आपका पॉइंट नंबर 1, इंसान भी दुनिया में कोई प्लानिंग करता है तो इंसान सोचता है कि यार पहले मैं ये काम करूँगा, कोई कारोबार लगा लें, अगर वो काम जो है मेरा वर्क नहीं करेगा तो मैं ये कर लूँगा, उसके बदले में मैं ये कारोबार कर लूँगा, अगर ये काम नहीं चलता तो मैं ये कर लूँगा। आप रोज़ाना 1000 प्लानिंग करते होंगे आप। इंसान की भी फितरत है, वो हर मामले में प्लानिंग करता रहता है, ABC। तो अल्लाह तबारक व तआला का भी जो इरादा था, देखिए ये अल्लाह का भी इरादा है। अल्लाह ने पहले एक चीज़ का इरादा किया, आप कुरान पढ़ के देख लें, 12 जगह फरमाया अल्लाह ताला ने कि मैं अल्लाह जिस काम का इरादा करता है। अब ये ना सोचिएगा कि चिश्ती साहब अल्लाह पे मिसाल, तो समझाने के लिए आपको मैंने ये मिसाल दी इंसान की, और अल्लाह तबारक व तआला भी
بعض دفعہ بعض جو کام ہیں ان کا ارادہ فرماتا ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ فرمایا، 1 نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ہی رکھنے کا ارادہ بنایا تھا، فرسٹ آف جو اللہ کی پہلی مین بات تھی۔ تو دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اللہ کے علم میں تھی بات، دیکھیے وہ رب العالمین ہے، اس کو تو ساری باتیں اس کے سامنے ہیں، تو اس جو نمبر 2 والا پوائنٹ ہے وہ ہے دنیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ حضرت آدم سے صبر نہیں ہو سکے گا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے پھل دیکھیں بنا بھی دیا پھل۔ اگر اللہ تعالیٰ کا میں یہ کہوں کہ ارادہ نہیں تھا دنیا کا، دیکھو یہ بھی بات نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ نہ ہوتا حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کا، ٹھیک ہے، دنیا میں بھیجنے کا اگر ارادہ ہی نہ ہوتا تو وہ درخت جو تھا جو حضرت آدم علیہ السلام نے اس میں سے کچھ کھایا تو وہ بھائیو اللہ بناتا ہی نہ، اگر بناتا بھی تو اس کو کہیں ایسی خفیہ جگہ چھپا دیتا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں پہ وہ پھل نظر ہی نہ آتا، اس میں اس کی پہنچ ہی نہ ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی نہیں ہے، اس پہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام میں۔ اگر میں کہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے خود دنیا کو چنا تو یہ بات بھی فٹ ان بیٹھتی ہے اس بات پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب منع فرما دیا، اس جو درخت تھا اسی میں دنیا چھپی تھی بھائیو، یہ بھی ایک راز کی بات، اسی میں دنیا چھپی تھی، اللہ نے منع فرمایا۔ اب اگر اللہ کا ارادہ ہوتا دنیا میں بھیجنے کا تو منع نہ فرماتا، ڈائریکٹ ہی آدم علیہ السلام کو اماں حوا کو دنیا میں بھیج دیتا تو بھی اللہ کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ جو بیچ میں ایک گیپ آیا، یہ جو پہلے جنت میں سٹے کروایا گیا حضرت آدم علیہ السلام کو، تو بھائیو یہ اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں چھپی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ جو تھا وہ پہلے یہی تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جو ہیں وہ جنت میں ہی رہیں، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے خود اپنے، دیکھیں انسان تھے نا، انسان جو ہوتا ہے وہ جس کے لیے اس کا خمیر جو ہے اندر سے، جو اس کی ابیلٹی ہے، وہ اس سے نہ تو آگے جا سکتا ہے اور نہ اس سے پیچھے رہ سکتا ہے، وہ اپنی ابیلٹی کے اندر ہی ورک کرتا ہے انسان ابن آدم جو ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے بھی وہی کیا کہ دنیا کو ہی چن لیا، دیکھیں نا۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایسے ہوا، اچھا تھا ہم جنت میں ہی رہتے، ہماری پیدائش بھی جنت میں ہوتی تو ہمیں یہ دنیا کے ہم جھنجھٹ میں نہ پڑتے۔ تو بھائیو ایسا نہیں ہونا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم تھا، دیکھیں اللہ کو سب سے بڑھ کر جو ہے وہ علم رکھنے والی اللہ کی ذات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ میں یہ چیز بنا رہا ہوں، مطلب کہ انسان، تو یہ انسان کو میں منع کروں گا بھی تو یہ اس کام سے رکنے والا نہیں ہے۔ تو اس میں کافی چیزیں ثابت ہوئی بھائیو، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کی جو صبر کا پیمانہ ہے، دیکھیے میں صبر ہی کہوں گا، صبر کا پیمانہ بھی اللہ کے سامنے کھلا کہ انسان کس قدر صبر کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس چیز کا جو ہے ایک پریکٹیکلی جو کہہ لیں، دیکھیں یہ اور میں اہل فقر سے تعلق ہے اور اسی لہجے میں بات کر رہا ہوں، یہ عام علماء اور عام لوگوں کے لیے یہ بات ہے بھی نہیں جو میں کہہ رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص لوگوں کے لیے یہ آج بات جو ہے میں نے کی ہے، یہ عام لوگوں کی سمجھ میں باتیں آئیں گی بھی نہیں، تو یہ خاص لوگوں کے لیے بات آج ہم نے جو کی ہے، تو کوشش کریں گے ہم کہ یہ نیچے طبقے تک بھی ہم عام لوگوں تک بھی یہ بات لے کر آئیں کہ وہ بھی اس نظام کو، اہل فقر کو جو ہیں وہ سمجھیں، جانیں، جس حد تک پوسیبل ہے۔ فقر کی بھی میں نے بتایا کہ ایک حد ہے، اس سے آگے یہ بھی نہیں بڑھ سکتا، اس کی بھی ایک حد ہے بھائیو، اس حد سے آگے میں بھی ایجوکیٹ نہیں کر پاؤں گا، آپ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، لیکن پھر بھی جہاں تک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا بیسک جنت کے لیے ہی تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خود دنیا چن لی، دنیا کا نظام بھی اللہ نے بنایا ہوا تھا اور ریڈی موجود تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ حضرت آدم جو ہے جس کو میں بنا رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے، تو یہ کیا مانیں گے، وہ غلطی نہیں مانیں گے۔ آپ کیا غلطی جو ہے وہ جو ابن آدم ہے نا بھائیو، ابن آدم عبداللہ، اللہ کا بندہ، اور ابن آدم وہ کسی شکل میں بھی ہو سوائے، اب دیکھیں سوائے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا دو جہاں کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ اس سے غلطی سرزد نہیں ہو سکتی یا نہیں ہوگی یا کبھی نہیں ہو سکتی۔ وہ صرف آقا علیہ السلام کی ذات بابرکت ہے، اور اس کے بعد آپ کی اہل بیت کہ جن کا قرآن میں بھی ذکر آیا ہے، انما یرید اللہ جو آیت اتری ہے، آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے، آیت تطہیر بھی کہا جاتا ہے اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم ان سے جو ہے اے نبی، ہم ان سے ہر قسم کی جو ساری غلطیاں کوتاہیاں غلاظت جو بھی دنیا کی ہے اس کو ہم تو دور کر دینا چاہتے ہیں، بلکہ ہم نے کر دیا دور۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چن لے غلطیوں سے وہی بچ سکتا ہے، ایون باقی انسان سارا جو ہے وہ غلطیوں کا ہی پتلا ہے، غلطیوں کے لیے ہی جو ہے سرگرداں رہتا ہے۔ انسان کی بھی یہ فطرت ہے کہ وہ غلطیوں پہ غلطیاں ہی کیا جاتا ہے، اور رب کریم کی ذات ہے جو بخشنے پہ ہی رہتی ہے۔ کوئی بھی انسان جتنی بھی غالباً غلطیاں کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ بخشنے والی ہے، وہ غفور رحیم ہے بھائیو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھائیو لب لباب ہمارا یہ، ہم اپنے اختتام کی طرف چلتے ہیں ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے ہی بنایا تھا۔ پوائنٹ نمبر 1 جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہی تھی کہ اس کو جنت میں ہی رکھا جائے، لیکن حضرت آدم علیہ السلام نے خود جو ہے دنیا کو چن لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی علم میں تھا کہ دنیا میں ایک جو نظام بننا تھا، دنیا میں جو ایک چیز آنی تھی وہ اللہ کے بھی علم میں تھی، تو وہ معاملہ ہونا تھا، لیکن وہ نمبر 2 پہ تھا۔ کوئی کہے کہ نہیں جی نمبر 1 پہ تھا، جو علماء ہیں، تو علماء کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اگر کوئی مزید کہے گا تو میں دلیلیں بھی لا دوں گا، ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے پاس بھی دلائل نہیں ہیں، ہم آپ کو دلیل بھی دے دیں گے۔ سب سے بڑی دلیل میں نے آپ کو جو بتائی ہے بھائیو وہ یہی ہے الحمدللہ کہ اگر دنیا کے لیے بنایا جانا تھا حضرت آدم علیہ السلام کو، آپ بھی اس پہ غور ضرور کیجئے گا میری بات پہ، تو پھر جنت میں رکھنے کی کوئی وجہ نہیں بنتی۔ اب آپ کہیں نہیں جی اللہ ہے وہ سارے کام، تو دیکھیں اللہ کے کام بھی بجز ایک حکمت کے ہی ہوتے ہیں، دیکھیں نا، اللہ کے بھی کوئی کام ہے تو وہ حکمت کے تحت ہی بنے ہوئے ہیں، کوئی حکمت کے بغیر تو کوئی کام اللہ نہیں کرتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اللہ کی ذات جو اتنی غفور رحیم ہے وہ جو کوئی کام کرے گی تو اس کے پیچھے کوئی حکمت نہیں چھپی ہوگی؟ کیا کہتے ہیں، حکمت چھپی ہے بھائیو، لازمی سی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب بنانے کے بعد ایک چیز سے منع فرما دیا، جنت میں رکھا، تو ارادہ کیا، ارادہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہیں، جتنی دیر رہ سکتے، اگر نہ جلدی غلطی ہوتی ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہاں پیدا ہوتے، ہو سکتا ہے، پوسیبل ہے یہ چیز، لیکن صبر نہ ہو سکا۔ جیسے قرآن میں اب دیکھیں بات کہیں سے کہیں لمبی ہوتی جائے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سورہ کاف میں اور حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ نقل ہوا ہے بھائیو، اس میں بھی دیکھیں کہ ایک انبیاء ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بڑے ان کا ذکر قرآن میں کافی تعداد میں آیا ہے، تو ان سے بھی دیکھیں صبر نہیں ہو سکا۔ جب حضرت خضر کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ ہے تو میرے ساتھ، اور خود دیکھیں سیکھنے کے لیے بھی چلے ہیں، استاد مان کے ساتھ چلے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں، تو پہلے وعدہ بھی ہو گیا، عہد و پیمان بھی لے لیا گیا۔ اب دیکھیں اتنی تسلیاں کروانے کے بعد بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صبر نہیں ہو سکا، انہوں نے بھی وہ معاملہ پوچھ لیا، حالانکہ نہ پوچھتے تو آگے ہمارے لیے کتنی حکمتیں اللہ کی تھی جو کھل جاتی۔ ابھی تو 3 واقعے اس میں آئے ہیں، حضرت خضر علیہ السلام کے 3 واقعے ایسے آئے ہیں، خلاف توقع خلاف عقل آپ کہہ لیں، 3 واقعے اس میں آئے ہیں۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر کرتے تو بھائیو ہمیں اور بھی بہت ساری باتیں تھیں جو ہمارے سامنے کھل جاتی راز، لیکن دیکھیں انسان ہمیشہ سے جو ہے وہ جلد باز رہا ہے، غلطی کرنے پہ وہ بہت جلد بازی کرتا ہے، چاہے کوئی عام انسان ہو بھائیو، سارے ہی جو ہیں سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو انبیاء کی غلطیاں ہیں، وہ میں آپ کو بتا دوں وہ ضمناً ویسی نہیں ہیں جیسی کہ ہماری غلطی ہوگی یا کسی اور عام انسان کی۔ انبیاء کی غلطی، میں وہ غلطی نہیں کہہ رہا، کوئی اس کا یہ مطلب نہ لے لے کہ میں کوئی انبیاء کی توہین کر رہا ہوں، الحمدللہ میرا وہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب کہنے کا یہ تھا، سمجھانے میں بعض دفعہ انسان کا رویہ تھوڑا اس طرح ہو جاتا ہے جب انسان گفتگو میں محو ہوتا ہے،
تو اس کا مطلب بھائیو یہ نہیں ہے انبیاء کی جو مسٹیک آپ لگا لیں وہ ایک اور حکمت کے تحت ہوتی ہیں، اس پہ اللہ کی گرفت نہیں ہوتی۔ اب یہ دیکھیں آسان لفظوں میں، انبیاء کی جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، جو ان کے مسائل ہوتے ہیں جن کو ہم غلطی کہتے ہیں، وہ اللہ کی نظر میں اللہ ان کو غلطی سے جو ہے وہ بری رکھتا ہے، اللہ ان پہ کوئی پکڑ نہیں کرتا، کوئی گرفت نہیں کرتا۔ وہ غلطی ان کی ایک اور کہہ لیں ہماری غلطی جیسی نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام کا ایک مقام ہے، اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو کیا بات ہے ماشاءاللہ، ان جیسا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ہمارے آقا کو ہی جو ہے وہ معصوم کا درجہ جو دیا ہے، وہ آقا علیہ السلام کی ہی جو ہے وہ ذات بابرکت ہے۔ تو بھائیو ٹائم کو مد نظر رکھتے ہوئے بات ہم نے آپ کے سامنے واضح ہوگی بھائیو، پھر بھی ہم مزید بھی اس ٹاپک پہ ایک اور ہم بتائیں گے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی ہوئی تھی اس کا بھی ہم آپ کو جو ہے سارا اس کا بھی ہم جو ہے اچھی طریقے سے آپ کو ایک ایک پوائنٹ بتائیں گے۔ ابھی بتائیں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، مزید ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ وہ جو غلطی والا پورشن ہے اس درخت کا معاملہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو غلطی کا معاملہ تھا وہ ہم انشاءاللہ آگے کسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو بھائیو بات ساری واضح ہے، تو دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے